اچھا حدیث بھی ہو تو بغیر سند کے قبول نہیں ہے، تو یہ جو چشتی رسول اللہ والا معاملہ ہے یہ قبول ہے، وہ ہم نے جو ہے وہ ٹھونسنا ہی ٹھونسنا ہے۔ کب سے وہ میرا انجینئر جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے، لیاؤ مفتی منیب الرحمان نو، انہوں نے اتنے پاواں گا میں پنجے پاواں گا، کتنی بار اس نے کہہ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منیب الرحمان صاحب چلو اگر انہوں نے بولنا ہی ہے تو میرے انجینئر کے خلاف بول دیں، لیکن لطف والی بات یہ ہے کہ حنیف قریشی کے متعلق کہہ دیا، انجینئر کے متعلق پھر نہیں کہا۔ جیسے مرزا انجینئر کی غلطیاں دیکھ کر بھی مرزا انجینئر کے فالوور جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ انے بولے ہو جاندے، انہوں نے نہ سندا نہ انہوں نے ویکھدا نہ انہوں نے عقل کام کر دی، وہ ہر اعتبار دے نال مفلوج ہو جاندے۔ ویسے ایک بات کہوں، انجینئر صاحب کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، 2 گھنٹے دی کلاس پڑھی انہوں نے، کتنی 2 گھنٹے دی کلاس پڑھی ڈاکٹر اسرار صاحب دے کولو۔ یار اللہ دے بندے تسی سوچو ذرا، جڑا بندہ یار اے کیڑی تعلیم ہوئی ہے کہ 8 سال پڑھ لیا، 10 سال پڑھ لیا، 20 سال پڑھ لیا، پھر اپنا مطالعہ غیراں دا مطالعہ، پھر اکھ چا کے پا کسی نال گل کر لینا، سامنے مناظرہ کرنا، یہ بھی کوئی قابلیت اصل یہ ہے 2 گھنٹے کی کلاس ہو ڈاکٹر اسرار، پھر اتنا کچھ سمیٹ لیا ہو، اور پھر انجینئر جیسے بندے نے سمیٹ لیا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی علمی قابلیت و صلاحیت ہوگی۔ او میرے یا رب، ہائے ہائے ہائے، کہ اعلیٰ حضرت قبر تو نکل آون تے پاویں ابن تیمیہ نکل آوے تے پاویں پیر میل شاہ صاحب نکل آون، معذرت نال علمی دلائل ہے، علم دی دنیا ہے، وہ تے منو کوئی نیوا نہیں کر سکتا۔ علمی دنیا سے بندے نیوا کوئی نہیں کر سکتا، سمجھ ہے نا، کیونکہ ایک ہی تو ماں نے جمے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ علمی دنیا سے بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن مرزا انجینئر سارے نالوں وکرا کائنات دے اندر میں بڑے بڑے خبیث بندے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ٹھیٹھ بندے ہوئے ہیں، ایتھے آ کے یقین کرو عقل ہی جواب دے جاندی ہے، لفظ تھوڑی جاندے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا تاکہ مکمل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ ادھوری بات سنیں گے تو پھر ظاہری بات ہے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، جب غلط فہمیاں پیدا ہوں گی تو جو ہے وہ پھر فتن بھی پیدا ہوں گے، ہم کہیں گے کچھ آپ سمجھیں گے کچھ، تو پھر کیا سے کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 26 نومبر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ مناظرہ تو ہوا کوئی نہیں ہے، اس پر بات نہیں زیادہ کرنے جا رہا کیونکہ آپ جانتے سارے معاملات، لیکن اشارہ کرنا ضروری ہے تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ مناظرہ ہونے جا رہا تھا حنیف قریشی صاحب کا مرزا انجینئر صاحب کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ہوا کیا جناب، مناظرہ تو ہوا نہیں، لیکن جناب پذیرہ ہی بڑی مل گئی حنیف قریشی صاحب کو، جناب لوگ پھول سٹ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس پر بیان آ گیا، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان آ گیا نا، اس پر آج ہم بات کر کے تو مرزا انجینئر صاحب کے چند ایک کلپ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، میں ان کی علمی قابلیت، علمی حیثیت، ان کی علمی اوقات میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اگر مرزا جیلمی صاحب کے ساتھ حنیف قریشی صاحب بیٹھ بھی جاتے نا تو کیا ہونا تھا، مناظرہ ہونا تھا، کبھی زندگی میں مناظرہ نہیں ہونا تھا۔ کیوں نہیں ہونا تھا وہ اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ کلپ سن لیں، یہ مختصر سا بیان سن لیں جو ہے ان کا مفتی منیب الرحمان صاحب کا، آئیے سنتے ہیں۔ جیسے بھی ایک صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے، مناظرے میں فاتح بھی ہو گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھی مناظرہ تو تب ہوتا ہے جب 2 بندے اتفاق کرے۔ نمبر 2 یہ کہ مناظرے کا موضوع طے ہو۔ نمبر 3 یہ کہ دونوں کا موقف پہلے طے ہو کہ بھئی کیا ثابت کرنے اور کیا رد کرنا ہے، پھر دونوں طرف سے ثالث بھی ہوتے ہیں، پھر مناظرے کا ماڈریٹر بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کسی کے گھر باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا کے آ جائیں اور آپ کے میں فاتح عالم ہو گیا اور واہ واہ ہوتی رہے، تو جب ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ بھئی مناظرہ کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، تو آٹومیٹک فاتح ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صحیح ہو گیا جی۔ اچھا یہ تھا جی مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان کا جو انہوں نے دیا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سا مناظرہ ہوا، یہ کون سی فتح ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس پر مرزا انجینئر کے کچھ فالوور بھی ہیں، وہ میرے دوسرے چینل پر بھی ہے، میں نے اے کے بیس چینل پر جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا، وہ سننا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر جو اس کے جو ہے مرزا انجینئر کے فالوور، انہوں نے بھی بڑا کہا کہ جناب دیکھا منیب الرحمان صاحب نے کیا کہہ دیا، اب پتہ چلا اب ہم کیا کہیں۔
ان کے سادہ لفظ میں یوں کہہ لیجئے کہ بندہ بھی ان کا ہے، اور انہوں نے جو ہے بندے کی ٹھکائی کر دی۔ جو سب سے بڑے آپ کے مفتی صاحب ہیں منیب الرحمان صاحب، جو تو انہوں نے جو ہے چنگا نہیں سمجھا، انہوں آخیا جناب یہ کڑا مناظرہ تو پھر فتح کیڑی چاہیے، یعنی کہ وہ مرزا انجینئر پر جو ہے وہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں مرزا انجینئر اس کے فالوور جتنے بھی ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ بھی غور سے سنیے گا، اور یہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ کون سا مناظرہ ہوا، وہ آپ نے سن لیا، لفظ میرے اپنے ہیں، بات وہی ہے، وہ مفہوم وہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو یہ بات کہی ہے نا، جو یا ایسے کہہ لیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو حنیف قریشی صاحب کے متعلق جو کہا ہے، یہ کہنا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی دیانتداری ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی دیانتداری ہے، حالانکہ مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی، حنیف قریشی صاحب کا کہنا کہ میں بھی بریلوی ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منیب الرحمان صاحب یا تو چپ رہتے، اس پر کوئی کلام ہی نہ کرتے، جیسے مرزا انجینئر کی غلطیاں دیکھ کر بھی مرزا انجینئر کے فالوور جو ہیں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ انے بولے ہو جاندے، انہوں نے نہ سندا، نہ انہوں نے ویکھدا، نہ انہوں نے عقل کام کر دی، وہ ہر اعتبار دے نال مفلوج ہو جاندے۔ انہوں دے سامنے جو مرضی رکھ دے ہو، وہ ایداں ہی جداں نبی پاک علیہ السلام نے چاند دے 2 ٹکڑے کیتے تو ویکھ کے کئیاں نے نہیں بھی مننے ہیں، انہاں کہا یہ بھی جادو ہو گیا۔ درخت آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، نہیں مانا کئیوں نے، ٹھیک ہو گیا، بہت ساروں نے مان بھی لیا۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا ابو جہل کی مٹھی میں، رسالت کی گواہی دی، ابو جہل نے نہیں مانا۔ تو ضروری تھوڑی کہ سارے بندے مان نہیں جان، مانے گا تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ زبردستی تھوڑی ہے، عقل کڑی کسی نے پیو دی ہے، پئی ہے پھڑو چکو تو پاؤ تو نکلو، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کرنے والی کہ یہ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ بندہ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہنے والا ہے، تو چلو میں ذرا لحاظ کر جوں۔ اگر ہوتے فالور اس کے مرزا انجینئر کے تو ظاہر بات ہے یہی کام ہونا تھا، وہ تو حرف اون نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا حرف ہی نہیں آنے دیتے۔ لیکن یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا مسئلہ، کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، اپنا بندہ ہے نہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا جڑی بات جو حق ہے وہ بات انہوں نے کہہ دی، یہ ان کی دیانتداری ہے۔ دوسرے نمبر پر چاہیے تو یہ تھا نا کہ چلو پھر اگر حنیف قریشی کے متعلق نہیں تو پھر یہ کم از کم اس کے متعلق کہہ دیتے، مرزا انجینئر کے متعلق۔ کب سے وہ مرزا انجینئر جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے، لیاؤ مفتی منیب الرحمان نو، انہوں نے اتنے پاواں گا میں پنجے پاواں گا، کتنی بار اس نے کہہ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منیب الرحمان صاحب چلو اگر انہوں نے بولنا ہی ہے تو مرزا انجینئر کے خلاف بول دیں، لیکن لطف والی بات یہ ہے کہ حنیف قریشی کے متعلق کہہ دیا، انجینئر کے متعلق پھر نہیں کہا۔ اب آپ کہتے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی، تو سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو جاہل ہے بات نہ کرو ان سے، کیا کرو، پلاؤ ہے جی مہربانی ہے جیندو ہرو، چل ٹال مٹول کرو، سلام کر دو، بس ان سے بات نہ کرو۔ اب اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب؟ ان کی سالوں کی محنت ہے، جگ جانتا ہے ان کو، زمانہ جانتا ہے، بڑے بڑے جو پڑھے لکھے بندے ہیں وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں، اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں۔ لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کے مقابلے میں انجینئر صاحب، ویسے ایک بات کہوں، انجینئر صاحب بھی کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، 2 گھنٹے دی کلاس پڑھی انہوں نے، کتنی 2 گھنٹے دی کلاس پڑھی ڈاکٹر اسرار صاحب دے کولو۔ یار اللہ دے بندے تسی سوچو ذرا، جیڑا بندہ یار اے کیڑی تعلیم ہوئی ہے کہ 8 سال پڑھ لیا، 10 سال پڑھ لیا، 20 سال پڑھ لیا، پھر اپنا مطالعہ غیراں دا مطالعہ، پھر اکھ چا کے پا کسی نال گل کر لینا، سامنے مناظرہ کرنا، یہ بھی کوئی قابلیت اصل یہ ہے 2 گھنٹے کی کلاس ہو ڈاکٹر اسرار، پھر اتنا کچھ سمیٹ لیا ہو، اور پھر انجینئر جیسے بندے نے سمیٹ لیا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی علمی قابلیت و صلاحیت ہوگی۔ او میرے رب، ہائے 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 یار، یہ بندہ وہ شرابی نہیں ہوں چرسی ہوں، وہ ہون گل کرتے 5 منٹ بعد بھول جاتے، کیونکہ شراب نشہ کیتا ہوتا نا، پتہ نہیں لگتا۔ اس بندے نے مجھے لگتا نشہ ہی کیا ہوا ہے، کیسا گھمنڈ ہے یار اس بندے کو، یعنی کہ میں 2 گھنٹے دی کلاس پڑھی ہے، وہ 2 گھنٹے دی کلاس پڑھنے والا بندہ، اچھا انجینئر جہاں سا وہ تو مطلب شدائی سا پاگل سا، وہ 2 گھنٹے تو کیوں نہیں پڑھے بھی؟ انجینئر کورس جہاں تو کیتا ہے وہ بھی 2 گھنٹے میں کر لینا، وہ تو کئی سال لا کے کیتا ہوئے گا، میٹرک جیڑی تو 10 دن جی کر گیا ہوئے گا میرے خیال دے نال ہے۔ کیا بات ہے جناب تہاڈی۔ اچھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کو اس لیے کبھی آج تک جواب نہیں دیا مرزا انجینئر کو، کیونکہ ان کی ٹکر کا بندہ ہی نہیں ہے، اسٹیٹس ہی نہیں ہے ان کا، ان کا مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ میئر کا بندہ ہے نہیں ہے،
جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ مجھے بتائیے کہ کیا ہے. چھوڑیے یار بات بڑی لمبی ہو جائے گی, میں جذباتی ہو رہا ہوں اس معاملے میں. یہ ایک کلپ سن لیں. اگر حنیف قریشی صاحب وہاں پر پہنچ جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مناظرہ ہو جانا تھا؟ نہیں ہونا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیٹھنا ہی نہیں تھا. اگر وہ بیٹھ جاتا تو پول کھل جانا تھا. اگر پول کھل جاتا تو اصلیت واضح ہو جانی تھی. جب اصلیت واضح ہو جانی تھی تو ایدی دکانداری پھر بند. وہ جڑا نا ڈرامے بازی وہ تو شے ہی کوئی نہیں. پھر یہ نے کہنا سی تو شے ہی کوئی نہیں. لیکن حالے چلو پھر بھی جدہ میں دھکا چھکا لا لو کے بیوقوفاں نوں مزید بیوقوف نے بنایا کھڑا ہے. اے ذرا کلپ سن لو تسی. کوسچن نمبر 30 ہے حافظ اسد بھائی کا فیصلہ آباد سے. وہ پوچھ رہے ہیں ریسرچ پیپر 5B میں صلح حسن کی جو 5 شرائط ہیں ان کی سند مجھے نہیں مل رہی, وہ بتا دیں. حافظ اسد صاحب آپ نے آج تک سٹریم میں آگے کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں. آپ کی سارے کے سارے معاملات کسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح. آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی. ایک آپ ہیں اور ایک عاطف صاحب ہیں, عاطف رمضان یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا. اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات آ کے بار بار کیوں کرتے ہیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے, اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے, اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ. میرا یہ دعویٰ ہے کہ صلح حسن کے اوپر اجماع ہے, اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. یار مجھے ایک بات بتائیے, اس نے تو مانگی تھی سند. اجماع ہے نہیں ہے اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی نے پوچھا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ بات تو ہے سند کی. بھائی سند دکھاؤ. اچھا سند کے بارے میں مرزا کا کتنا کرارا اور کورا جواب تھا, یہ مرزا انجینئر صاحب کا آپ خود ہی سن لیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کا یہ دعویٰ ہے اور کیسے یہ بھی تو لے کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. حالانکہ اس نے واقعی چوجا یا سیگا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا. ایک طرف اس کا یہ دعویٰ ہے مرزا انجینئر کا, اور دوسری طرف یہ جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کلپ دکھا دیا ہے مرزا انجینئر کا, وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں. اس نے سند مانگی ہے, اس نے سند دینے سے انکار کر دیا. ان کا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن دوسری طرف اس کا بیان یہ بھی سن لیں سند کے بارے میں. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے, اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر, تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے, وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے, حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. لاجک سند جو ہے اس کے بغیر جو ہے اس نے, اب یہ دیکھیں اس کی باتوں میں کتنا تضاد ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جناب اس پر اجماع ہے, یعنی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلح کے اس نے شرائط 5 بیان کی ہیں اس کے متعلق ہے, یہ ایک الگ تفصیل ہے. تو اس نے جب سند مانگی تو سند تو ہے نہیں اس کے بعد, کیونکہ یہ بلنڈر اپنی طرف سے چھوڑ رہا تھا بیچ میں کہیں. تو جب مانگی تو اس نے صاحب کہہ دیا جناب اس پر اجماع ہے, اس پر جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے سند کی. اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہو بغیر سند کے وہ قبول نہیں ہے. اچھا حدیث بھی ہو تو بغیر سند کے قبول نہیں ہے, تو یہ جو چشتی رسول اللہ والا معاملہ ہے یہ قبول ہے, وہ ہم نے جو ہے وہ ٹھونسنا ہی ٹھونسنا ہے. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کتنی بار کہہ دیا ہو بھائی اللہ کے بندے, یہ کسی نے غلط منسوب کیا خواجہ کریم نواز کی طرف, کسی نے غلط کہہ دیا, یہ جملہ کفری ہے, جملہ جو ہے یہ کفری ہی ہے. لیکن خواجہ غریب نواز نے نہیں کہا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے نہیں کہا. یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ بات کہیے, اس کو بتایا نا کہ یہ سند دکھاؤ اس کی کہاں پہ. اگر خواجہ غریب نواز نے کہی تو پھر سند لاؤ. اتنے آ کے دی ہوا اتنا خارج ہوتی ہے کہ جدا پتہ نہیں کنی دیر بعد انہیں دوائی کھادی قبض دی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ اس کی علمی حیثیت و قابلیت ہے. جب اس سے پھر سوال پوچھا جاتا ہے نا اس قسم کا, تو پھر اس کے بعد اس نے جو جواب دینا ہوتا ہے نا, وہ یہ آپ جواب بھی سن لیں کہ جب یہ صلح حسن کے حوالے سے پوچھا گیا ہے نا, اس کے بعد اس نے کیا کہا یہ بھی آپ سن لیں ذرا. آئندہ سے اس طرح کے سوال نہ یار کیا کریں آپ. لاؤ جی ٹھیک ہو گیا جی, کہ آئندہ کے بعد اس قسم کا کوئی سوال ہے نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ جواب دینا پڑتا ہے, جواب ہے ہی نہیں, دینا کہاں سے ہے. تو علمی جو ہے وہ مناظرہ تو یہ کر نہیں سکتا کیونکہ علمی اوقات ہی نہیں ہے, علمی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مباحثہ ہو سکتا ہے, علمی مباحثہ ہو سکتا ہے. کس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیجئے جی.
چھوٹے بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے مباحثہ, ٹھیک ہو گیا. اور کس کے ساتھ ہو سکتا ہے جی؟ مفتی منیر چشتی صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ علمی مباحثہ ہو سکتا ہے, بچے کے ساتھ علمی مباحثہ ہو سکتا ہے. حنیف قریشی صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کسی پڑھے لکھے عالم دین کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہ جو ابو یحییٰ نور پوری کیا نام تھا اہل حدیثوں کا, اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جتنوں نے بھی چیلنج کیے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, ان کے ساتھ ہی ہونا ہے. ان کے ساتھ کریں گے تو علمی قابلیت جو ہے وہ کھل کر اور کھل کر سامنے آ جائے گی. ان کے حنیف قریشی صاحب آ گئے, کیا لے گیا تھا مجھے بتا, کیا بندوقہ لے گیا ایسا نو, بٹھا بھی نہیں سکے تسی انہوں نے. وہ الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے آ کے جو کر دیا وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو تو اخلاقی حق تھا نا یار, انہوں نے بٹھاؤ تو صحیح, کیمرے لے گیا سر, پھر کیڑی گل ہے, تم نہیں کیمرے سے بیان کرتا. وہ ترور مڑو کے اگر تمہارے اکیلے کے کیمرے لگے ہو تو ترور مڑو کے تم نے پتہ نہیں کیا بیان کر دینا تھا. اچھا اب یہ سن لیجئے کہ مرزا انجینئر ہاں میں ہاں جو اس کی ہاں میں ہاں جو ملانے والا ہوتا ہے نا, یہ اس کا ہی سجن ہوتا ہے, وگرنہ باقی صاحب کی جو ہے وہ چھٹی کروا دیتا ہے. اب مرزا انجینئر کے سامنے جو ہے وہ مفتی یہ کیا منیر چشتی صاحب جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جو کہا اور پھر آگے سے مرزا نے جو کہا یہ بھی سن لیجیے ذرا, کچا چٹھا لگا جی باہر آؤ, سونے جی دھیان دے. وہ 3 باتیں میں نے اور کرنی ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو یا اس کا بھی جواب دے دوں. نہیں, میں نے جواب نہیں لینا آپ سے, میں نے کوئی جواب لینا, جواب تو لینا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے جب یہ جواب دیں گا پھر مرزا انجینئر چپ تھوڑی رہے گا, اس نے بھی کہنا ہے. جب مرزا انجینئر کہے گا تو پھر یہ مفتی منیر صاحب بھی کہیں گے. تو جب یہ بات چلے گی تو بات رکے نہیں تھوڑی ہے, بات تو پھر بڑھے گی. جب بات بڑھے گی تو پھر پول کھلے گے. تو مرزا ہونا شاہ وہ تو ڈردا ہے, گھبراتا ہے, تائیوں تو کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے. اور دعوے سن لو, اللہ ہی معاف کرے, ایک پاسے دی علمی قابلیت کچھ بھی کو پوچھو, نہ گل کرنے واسطے تیار آ, نہ اگیوں مناظرہ کرنے واسطے تیار آ, اپنی مرضی دا بندہ, اپنے صرف یہ کیمرے. ہوں وہ جو کیا اس کا نام ہے یہ مفتی منیر صاحب جو ہیں, اب یہ کون سا اپنے کیمرے وغیرہ یہ وہ نہ ان کے ساتھ ہو گیا, وہ بچہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا. اب یہ سن لیں ذرا کہ آلہ حضرت قبر تو نکل آون تے پاویں ابن تیمیہ نکل آوے تے پاویں پیر میل عیسیٰ صاحب نکل آون, معذرت نال علمی دلائل ہے, علم دی دنیا ہے, وہ تے منو کوئی نیوا نہیں کر سکتا. علمی دنیا سے بندے نیوا کوئی نہیں کر سکتا, سمجھ ہے نا, کیونکہ ایک ہی زبان ہے جمے ہے, ٹھیک ہو گیا. علمی دنیا جو بڑے بڑے آئے ہیں, لیکن مرزا انجینئر سارے نالوں وکرا کائنات میں بڑے بڑے خبیث بندے دیکھے ہیں, بڑے بڑے ٹھیٹ بندے ہوئے ہیں. اتنے آ کے جی یقین کرو عقل ہی جواب دے جاتی ہے, لفظ تھوڑی جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ کی شے وا, یہ بندے دی ایڈی لان تان ہوں, ایڈی لان تان ہوں. اتوں دیکھ کے اس بندے نے قرآن پڑھنا نہیں آتا. میرے دوسرے چینل پر ہے, میں اس چینل پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے تھوڑا سا رکھا تھا, لیکن کچھ اس چینل پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں رکھ دوں گا کہ اس کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں. بڑی بات ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود بے باقی دیکھیں. لو جی ہوں مرزا انجینئر تے مرزا انجینئر دے جنہیں فالوور ہیں انہوں واسطے ایک تحفہ جڑا کہ طارق جمیل نے دیتا ہے. اے تحفہ لو تے موج مارو. کیوں پھر آیا سواد, تسی اس سے قابل ہو, اس سے لائق ہی ہو. تسی جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر دیجئے گا. یہ ہمارا اندازۃ کلم ایسا ضرور تھا, لیکن یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ یقین کیجئے جنہوں پنجابی کہنا جویں دا بوتھا ہوئے چنڈ بھی اوویں دی چلنی چاہیے. حالانکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ اولیاء کرام بزرگان دین اتنا تبرہ کرتا ہے معاذ اللہ, اور اتنا جھوٹ منسوب کرتا ہے, اور بڑی بے باکی کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ, پھر میں سوچا میں کہ بھی یہ پھر ادھر کا سلوک ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے, ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. اہل بیت اطہار, اولیاء کرام, بزرگان دین اور نبی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی پاک نفوس قدسی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں با ادب رکھے. بے ادب ہماری نسلوں میں بھی اللہ کرے کبھی نہ ہو. ہمارے چینل کو جناب سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو فوراً آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.